سبحان اللہ 10 کوئی باہر دے ویزے لگتے سن اسلے نہیں مڑ کی وجہ ہے چما چو ایک کوئی جے ہیں انہاں کیوں نہیں دتی اگلی یہ سوال ہن سمجھی ذرا اتنے سارے ایک پاسے نے کلے رسول نے آپ فرماندے نے دس جے عمر پہ آکھدا ہے کافی ہے جیڑا آکھے کافی نہیں وہ مسلمان ہے ہن رسول اللہ یہ سننا چاہتے سن یہ آکھنا اپنے منہ وچوں تن پاک پنجویں دنیا تو جا رہے ہیں چاراں چوں ایک بھی نہیں یہ دس جے چاراں چوں ایک بھی نہیں تے ادا مطلب یہ نکلیا اس اہل بیت دا مڑ رسول اللہ نال تعلق ہی نہ ہویا بھی یار ایڈا وقت رسول تے آیا تے اہل بیت ہی چوں ایک ہی نہیں پھر جڑے پھر سے کھڑن یار تے وہ ہوئے سبحان اللہ 10 کوئی باہر دے ویزے لگتے سن اسلے نہیں مڑ کی وجہ ہے چما چو ایک کوئی جے ہیں انہاں کیوں نہیں دتی اگلی یہ سوال ہے فرمایا کہ تم اہل بیت سے نیکی کرو یا اسی مقام پہ فرمایا نا ایک خطبہ ہے دیکھیں آپ کے فرقے کے نزدیک آپ کے جو احادیث ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل خطبے نقل نہیں ہیں منقول نہیں ہیں ان سے اب جناب عمر بن عبدالعزیز پیدا ہو عمر بن عبدالعزیز جیسا کہ شاہ صاحب نے بیان کیا جس ماحول میں پیدا ہوئے اس میں تو حضرت علی مرتضیٰ کو صبح شام تبرہ کرتے تھے تبرے کو بند کرنے والا بندہ یہی ہے اور یہ حضرت حیدر کرار کو تمام صحابہ سے تمام امت سے افضل سمجھنے والا آدمی ہے اسی آدمی نے باغ فدق واپس کیا باغ فدق کا جھگڑا اہل سنت والجماعت میں اس کو مان لیتے ہیں کہ تم یہ کہنے میں حق بجانے کہ انہوں نے نبی کی بیٹی کو نہیں دیا مجھے یہ بتاؤ کہ جو باغ نبی کی بیٹی کو نہیں دیا جا سکتا وہ مروان کو کیوں دیا گیا اور یہ معمولی آدمی نہیں لکھا علامہ بدر الدین عینی نے لکھا ہے کامل کے اندر ابن اسیر نے لکھا ہے اماد الدین ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا ہے تو یہ وہ آدمی ہے جس کو سرکار نے بچپن کے زمانے میں سرکار کو اس نے دیکھا نہیں سرکار کو اس نے دیکھا نہیں اس کے باپ نے دیکھا حکم نے وہ حضرت عثمان کا چچا تھا اب سرکار نے ان کو لعنتی کہہ کے شہر سے نکالا کہا جو میرے بعد کوئی خلیفہ ہوگا وہ اس کو اور دور کرے گا وہ دونوں خلیفوں کے زمانے میں اور دور ہوتے رہے یہ مروان بھی اور اس کا باپ حکم بھی یہ دونوں شہر بدر کر دیے گئے تھے جس کو سرکار شہر بدر کریں اس کو واپس لے آنا صرف واپس نہیں لائے بیٹی کا رشتہ دیا اب بیٹی کا رشتہ دینے کے بعد اس کو باغ فدق اس کو دیا جو باغ فدق نبی کی بیٹی کو نہیں دیا جا سکا وہ اس کو دیا گیا اس کا نام جناب بخاری بھی لیتا ہے کل میں پڑھ رہا تھا وہ مولوی سعیدی صاحب اس کا نام کہ جناب مروان صاحب نے ایسا کیا جناب مروان صاحب نے ایسا کیا میں نے کہا خدا تعالیٰ تمہیں قیامت میں اسی کے میرے ساتھ کھڑا کرے تاکہ تمہیں پتہ چلے جن کا نام اتنی عزت سے لے رہو شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے فرمایا کہ مروان جیسے بے ایمانوں پر لعنت کرنا ان سے نفرت کا اظہار کرنا یہ محبت اہل بیت کی سچائی کے لیے ضروری ہے یہ فتاوی کے اندر یہ فتاوی عزیزیہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اہل بیت کی محبت کی سچائی کے لیے اس پر لعنت بھیجنا ضروری ہے اب جناب یہ اس کا پوتا ہے جو جملے منقول ہیں ابو ہریرہ کا نام مثلا زید بن ارقم کا زید بن ثابت کا مختلف صحابی ہیں وہ جملے نقل کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا وہ یہ فرمایا اب خطبہ ایک شخص دیتا ہے تو وہ اس کا خطبہ کم از کم 1 صفحے کا ہوگا 2 صفحے 3 صفحے ایک آدمی 1 گھنٹہ بات کرتا ہے تو وہ جملات تو کئی ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملے دو جملے کہ میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں اللہ کا میرے اہل بیت کے معاملے میں اور فرمایا کہ تم جب تک تم ان کی اتباع کرو تم گمراہ نہ ہو جاؤ گے تو یہ دونوں ان دونوں میں تنافی نہیں ہے کہ یا یہ کہا ہے یا یہ کہا ہے دونوں بات صحیح ہیں دونوں بات آپ کی کتب میں صحیح ہے سند کے ساتھ ثابت ہے ویسے ہم نہیں کہتے ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ یہ حدیث صحیح اس لیے صحیح ہے